اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں عطا فرمایا. یہ ایک ملک کی تقریب ہے، ملک کا دن ہے اور ملک کی آزادی کی یادگار ہے. اس آزادی کی یادگار ہے جس کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے بے شمار مسلمانوں نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. ریاست ہماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس ریاست کے حصول کی خوشی ہر حال میں ہے، چاہے ہمارے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو. لہذا اس وجہ سے ہم یہ تقریب مناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تقریب مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اس وقت باوجود ہے کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کا تصور بہت سے لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے ایک معاذ اللہ ناکام ملک ہو، جیسے اس کا جو اصل مقصد زندگی ہے وہ بالکل پورا نہ ہوا ہو، اور جیسے کہ اس کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہوں. بے شک بہت سی خرابیاں موجود ہیں، بے شک ہم اس منزل کو ابھی تک نہیں پا سکے جس منزل کی خاطر یہ قربانیاں دی گئی تھی اور یہ پاکستان مارد وجود میں آیا تھا. وہ منزل بے شک ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی موجودہ حالات میں بھی دوسرے تمام اسلامی ممالک سے 1000 درجہ بہتر ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں مولانا عزیز الرحمان صاحب نے بتایا. دینی اعتبار سے بھی میں اس کرۂ ارض کے اوپر جتنی اسلامی ریاستیں ہیں، جتنی اسلامی حکومتیں ہیں، تقریباً ان سب میں جا چکا ہوں. ان کے قریبی حالات سے باخبر ہوں، ان کے اندرونی حالات سے باخبر ہوں، عوام کی صورتحال سے باخبر ہوں. اس تمام باخبری کے بعد میں یہ کہتا ہوں، اور یہ کہنا انشاءاللہ بالکل درست ہے اور اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے، کہ دینی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو سارے اسلامی ممالک کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر فضیلت عطا کی. حرمین شریفین کی بات تو اور ہے، حرمین شریفین کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کسی کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو تقدس ان کو عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تقدس ہے. کوئی دنیا کی کوئی زمین اور کوئی علاقہ، کوئی خطہ حرم شریفین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن میں بات کر رہا ہوں ملک کے مجموعی دینی حالات کے اعتبار سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور سارے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدر جہاں بہتر ہے. میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو اس بارے میں شاید یوم آزادی کے موقع پر بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو جذبہ اور دین پر عمل کی جو خواہش اور دین کو پھیلانے، پہنچانے، تبلیغ، دعوت، تدریس اور علوم اسلامیہ کی حفاظت، یہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی بھی اسلامی ملک میں موجود نہیں ہے. اگر ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے ہر وقت پاکستان کو برا کہا جاتا رہے اور پاکستان کی تنقید کی جاتی رہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کفران نعمت سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر آپ کو بحیثیت ایک عالم دین کے، بحیثیت ایک طالب علم کے مکمل آزادی ہے کہ آپ مدرسے کا، جتنے مدرسے پاکستان کے اندر موجود ہیں الحمدللہ اتنے کہیں آپ کو کسی اسلامی ملک میں نہیں ملیں گے. مسجدوں کے اندر دروس قرآن آزادی کے ساتھ جس طرح آپ درس قرآن دینا چاہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا.
अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें हमें आता फरमाई है, उसके बाद अगर हम इस नेमत की नाशुक्री करें, पाकिस्तान को बुरा कहें, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में न रखें और इस नेमत पर शुक्र अदा न करें, तो ये बदतरीन नाशुक्री है, बदतरीन कुफरान नेमत है। और उसकी वजह से मुझे अंदेशा है कि जिन तकलीफों में हम मुब्तला हैं उसकी एक बड़ी वजह जो कुफरान नेमत भी है। जो हुक्मरान आते जाते रहेंगे, सियासी इनकलाबात पलटे खाते रहेंगे और सियासी माहौल बदलता सदलता रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रियासत पाकिस्तान अपनी जगह अल्लाह ताला की एक नेमत है, उसका हमें हर कीमत पर तहफ्फुज़ करना है, उससे हमेशा मोहब्बत करनी है, उससे प्यार करना है, उसकी कदर माननी है, उसकी कदर पहचाननी है। और उस कदर पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और इस शुक्र अदा करके हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, हम अपनी हालत को देखें। रसूल कुरान करीम की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ऐ ईमान वालो, अपनी खबर लो, अगर कोई गुमराही की तरफ जा रहा है, कोई गुमराह हो रहा है, तो वो अगर तुम खुद सही हो और सही रास्ते पर हो तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिहाजा हर इंसान यौम पाकिस्तान के मौके पर इस बात का अहद करे और अपने दिल में इस बात का आज़म पुख्ता करे कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क कायम हुआ था उस तक पहुंचने का सबसे बड़ा तकाज़ा यह है कि मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूं। सबसे पहला तकाज़ा यह है कि मैं अपने आप को दुरुस्त करूं, मेरे अकायद दुरुस्त हों, मेरी इबादत दुरुस्त हों, मेरे मुआमलात दुरुस्त हों, मेरे अखलाक दुरुस्त हों और मैं इत्तिबाए सुन्नत की जिंदगी अल्लाह ताला की रज़ाए कामिल के मुताबिक अदा करने की पूरी कोशिश करूं। ये अहद ताज़ा करने का वक्त है, ये अहद ताज़ा, ये इरादा, ये अज़्म पुख्ता करने का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हमें बहैसियत पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। जो शख्स भी जहां है वो अगर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा करेगा, पूरा मुल्क संवर जाएगा, पूरा मुल्क दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को हर शर से, हर फितने से और हर तरह की बलाओं आफात से महफूज रखे और दुश्मनों की साजिशों को जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हैं, अल्लाह ताला उनको नाकाम फरमाए।